رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ہمارا الحمدللہ پارہ 30 مکمل ہو چکا ہے اور آج ہم اس کے خلاصہ کرنے کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف پڑھیں گے۔ تو 30واں پارہ اس کا نام جو ہے عما ہے، عما یتساءلون۔ یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمارے 30 پارہ کی، کس چیز کے بارے میں وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، یقیناً کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، اور اس کے حوالے سے بات سے آغاز ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اس میں غالباً اس پارہ میں 37 سورہ شامل ہے جز عما میں، لیکن زیادہ تعداد چھوٹی صورتوں کی ہے، آخر میں کافی ساری چھوٹی صورتیں آ جاتی ہیں، تاہم معنی اور معارف کے لحاظ سے ایسی ہیں جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور آمد قیامت کی خبر کے ساتھ آغاز ہوتا ہے پارہ 30 کا، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ سورۃ النبا سورہ نمبر 70 ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات میں کیا تھا کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کی خبر درست تھی، جو بڑی خبر کی بات ہو رہی تھی، قیامت کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی وہ درست تھی۔ اس کے بعد ہماری سورۃ النازعات شروع ہو جاتی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ قسم ہے فرشتوں کی کہ قیامت ضرور آئے گی، پہلے جھٹکے میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی، دوسرے جھٹکے میں سب مردے زندہ ہو کر زمین پر نکل آئیں گے، کچھ لوگ مضطرب اور شرمندہ ہوں گے قیامت کو جھٹلانے والے۔ تو اس کے حوالے سے باقاعدہ جب سورت کا آغاز ہوا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، تو یہ بتایا کہ موت کا جو وقت ہے اس کا منظر کیسا ہے، وہ سین وہ کیسا ہے کہ کس طرح فرشتے جسم اور کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں۔ اور نزا وَالنَّاشِطَاتِ، اس میں آیت گزری وَالنَّاشِطَاتِ نشطا، نزا کا عالم ڈیفائن کیا گیا کہ وہ سختی سے کھینچتے ہیں، اور ہوتی کنڈیشن ایسی ہے روح کی جیسے جان جو ہے ہماری چھپتی پھر رہی ہو، تو وہ چھوڑتے نہیں اسے، وہ سختی سے کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے لیے نزا کے عالم کو، اس منظر کو آسان بنائے۔ پچھلی صورتوں میں یہ آیا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، جو کچھ اس نے جو بھی کیا ہوگا نا، اس کو سب کچھ نظر آئے گا، اور اس دن ہر کوشش اس کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بھی اس کی سوچ تھی، اس کا دوڑنا بھاگنا تھا، سب چیزوں کو وہ یاد کرے گا۔ اگر تو وہ آخرت اورینٹڈ انسان تھا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا کے پیچھے تھا اس وقت وہ پشیمان تھا۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں، ہماری انٹینشنز کیا ہیں، ہمارے گولز کیا ہیں، اور ان دی اینڈ ہماری ڈیسٹینیشن کا جب ہمیں علم ہوگا تو ہماری کوششیں آخرت کے لیے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ ہے، اور اس میں انسان کی نافرمانی پر بات کی گئی ہے آیات 17 سے 23 میں کہ کیسا ہے انسان، کیسا سخت منکر حق ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر بنائی۔ تو جو انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف اس طرح سے کیا ہے کہ انسان کیا ہے، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، اس کو پھر کیسے اس کی قسمت بنائی گئی۔ پھر قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمیں سورہ تکویر ملتی ہے کہ روز قیامت سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ ساری اس صورت میں جو ہیں وہ نشانیاں جو ہیں بتائی جا رہی ہیں قیامت کی، کہ یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہوگا۔ پھر انسانوں پر جو ہے نگران، سورۃ الانفطار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آیات 9 سے 12 میں کیا ہے کہ تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں، مطلب کرامن کاتبین، اور وہ ہماری زندگی کی ساری کتاب کو
نوٹ کر رہے ہیں، کسی ایک لمحے وہ چوکتے نہیں ہیں، ہر وقت وہ پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رائٹ سائڈ والا جو فرشتہ ہمارے نیک کو نوٹ کر رہا ہے، لیفٹ والا ہمارے گناہوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے کرام کاتبین کو نیکیوں کو نوٹ کرنے والا زیادہ سے زیادہ بنا دے، ہمارے گناہوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں، آمین۔ پھر ناپ تو کمی کرنے والوں کیا سورۃ المطففین میں ذکر ہے، اور کیا ذکر ہے کہ وزن امانت ہوا کرتا ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے، فرائض اور حقوق کے درمیان بھی اعتدال کرنا چاہیے۔ تو ہم مطففین جب ہمارے ذہن آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ ویل، کس کے لیے ہلاکت ہے؟ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو وزن امانت ہوتا ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ اسی طرح فرائض اور حقوق جو ہوتے ہیں وہ بھی اعتدال پہ ہمیشہ قائم رہنے چاہیے، صرف ہمیں اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے اپنے اوپر ڈیو فرائض یا ڈیوٹیز بنتی ہیں وہ بھی ہمیں پوری پوری ادا کرنی چاہیے، تبھی ایک معاشرہ ہیلدی معاشرہ بنتا ہے۔ اور اس میں جو کچھ آیات مینشن کی گئی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی ہلاکت، دیتے وقت پورا تولتے ہیں، دیتے وقت کم تولتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر سورۃ الانشقاق، اس میں کیا تھا کہ آسمان کا پھٹنا قیامت کے حوالے سے مینشن کیا گیا کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر کی ہر چیز باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ بروج جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس میں آیات ہمارے پاس 4 سے 8 میں کیا بتایا گیا کہ مارے گئے گھڑے والے، جس میں خوب بڑکتی ہوئی آگ تھی، جب کہ گھڑے کے کناروں پر بیٹھ کر اصحاب اخدود گڑھے کھودنے والے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ بتایا گیا ہے جو یمن کے شہر نجران میں ظالم جو یہودی بادشاہ تھا اس کے دور میں ہوا، اور جس میں تقریباً اپروکسیمیٹلی 20,000 لوگ جو مارے گئے۔ پھر دوبارہ پیدائش کی بات ہے سورۃ الطارق میں، انسان یہی دیکھ لیں کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اگین یہ آپ نے قرآن میں بار بار ریپیٹیشن دیکھی ہوگی کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر حقیقی زندگی کے حوالے سے ہے ہمارے پاس سورۃ العلیٰ، اور اس میں کیا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، اور باقی سب رہ جانے والی چیزوں سے اگر کوئی چیز بہتر ہے تو وہ آخرت ہے۔ مطلب کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، جو باقی رہ جانی ہے وہ صرف اور صرف آخرت ہے۔ تو ہماری پھر کوششیں بڑھ اس کے لیے جانی چاہیے، نہ کہ ہماری دنیا کے لیے۔ لیکن چونکہ دنیا ہمیں قریب نظر آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے سارا کچھ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کے بارے میں ہم یہی سوچ کے بڑھ جاتے ہیں بہت دور ہے۔ پھر یہ سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ آگے پیچھے آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عیدین، دونوں عیدوں میں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسپیشلی جو سورۃ العلیٰ ہے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے۔ تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان سے ہوتا ہے، جبکہ تزکیہ جو ہوتا ہے ہمارے انٹرنلی ایک فیکٹر ہے، ہمارا اندر کا، ہمارے باطن کا، دل کا، اور ذکر زبان سے ہوتا ہے، نماز پورے ادا کو گھیرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تزکیہ دل کا ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا ہمارا، اور ذکر جو ہے ہماری زبان سے جاری ہوگا، جس میں سارے اعضاء انوالو ہو جاتے ہیں عبادت میں، وہ ہے نماز۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مکمل طہارت اختیار کرنی ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری طہارت اچھی ہو، وضو اچھا ہو ہمارا، اور اگر نفس ہمارا پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی ہماری پھر چمک اٹھے گی، ہماری نماز جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور ہر انسان جو ہے جب ان چیزوں کو فالو کرے گا تو اس کا دل جو ہے نماز میں بھی زیادہ لگے گا، اللہ کی یاد میں بھی زیادہ لگے گا۔ اور لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال ایک صرف روٹین بن جاتا، ایک میکینیکل جو ہے میتھڈ بن جاتا ہے۔ پھر ایسا نہیں لگتا کہ ہم روز اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔
تو اس لیے تزکیہ جو کہ باطن سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہمیشہ کیے رکھنا ہے، ذکر کو ہمیشہ زبان سے ترک کرنا ہے، اسپیشلی استغفار بہت کریں تاکہ ہمارے گناہ جڑیں، ہم ہلکے ہوں اور عبادات میں ہمارا دل لگے۔ اور پھر جو نماز ہے وہ تو میں نے بتایا کہ سارے کے سارے باڈی آرگنز، پوری باڈی انکلوڈ ہو جاتی ہے ہماری نماز میں، تو یہ سب چیزیں اگر ہم فوکس کے ساتھ کریں گے تبھی ہماری نمازیں اور عبادات امپروو ہوں گی۔ اور پہلی کتابوں میں بھی جو چیزیں سکھائی گئی تھی نا، اس سورہ میں جو چیز بتائی گئی، یہ پہلی کتابوں میں بھی جو چیزیں سکھائی گئی تھی اس میں جو اس کے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز جو سکھانے والے تھے وہ یہی تھے، تزکیہ، ذکر اور صلاۃ۔ تو تین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ڈیلی بیسس پر جن کا ہم نے خیال کرنا ہے، تزکیہ، ذکر اور صلاۃ۔ پھر اپنے نفس کو ہم نے نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنا ہے۔ ہم لوگ ہر وقت مسلسل ایک محاسبے کے عمل کے تحت جی رہے ہیں، اپنی نیتوں کو ہم نے چیک کرتے رہنا ہے، اپنی زبان کو کسی بھی وقت اللہ کے ذکر سے ہم نے خالی نہیں چھوڑنا، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر تمہاری ہی کامیابی ہے، کیونکہ جو شخص ان تینوں چیزوں کی پابندی کرے گا ان کے باقی سارے اعمال خود بخود ہی سنورتے چلے جائیں گے۔ تزکیہ وہ کرتا رہے گا، ذکر سے اس کا کبھی ناتا نہیں ٹوٹے گا، اور نمازیں اس کو بے حیائی اور برائی سے روکیں گی۔ اور جب 700 بار ایک چیز کا ذکر کیا گیا تو اس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے ہی بہت زیادہ۔ پھر سورۃ الغاشیہ ہے، چھا جانے والا، اس میں اس کو نام دیا گیا چھا جانے والی آفت ہے۔ آیات 116 میں کیا ہے، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت، قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے خوفزدہ، تھکے تھکے شدید آگ میں سلجھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ کچھ چہرے بارور پر خوش نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، جنت میں نفیس جگہوں پر بیٹھے ساغر پی رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، 3 سرکش قوموں کا ذکر اس میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ فجر میں آیات ہمارے پاس 6 سے 14 کیا بتاتی ہیں کہ اللہ نے 3 سرکش قوموں کا ذکر کیا ہے، اونچے ستونوں والی قوم، چٹانیں تراشے کر رہنے والی قوم، قوم ثمود، اور میخوں والا جو کہ فرعون ہے۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں میخ ٹھوک کر عذاب دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پہ بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں میں رکھا ہے کہ کم از کم ہمیں ایسے عذاب یا ایسی سزائیں نہیں ملتی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا کے رکھا ہے۔ اس سے آگے سورۃ البلد، پھر تینوں قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے۔ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو اس سورۃ الفجر میں یہ ہے کہ شروع میں بالکل آغاز اس کا ہوتا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، عید بھی آتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پاس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو اور تحمید کرو۔ لا الہ الا اللہ تحلیل میں آ جاتی ہے، تکبیر میں اللہ اکبر، اور تحمید میں الحمدللہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیات 7 سے 10 کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اچھائی اور برائی کے سارے راستے اللہ نے دکھا دیے۔ پھر نیکیوں بدی کے راستے، سورۃ الشمس میں کہ اللہ نے نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی سمجھ کو الہام کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس نے کیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنی، اور اگر صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو دل کو کیسے سکون ملنا، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہی الہام کیے، اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال اللہ تعالیٰ پھر ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کو جو بھی آئیڈیاز آئیں گے کہ یہ کر لیں یا وہ کر لیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بندے پہ احسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ ہونا تو پھر شر الہام ہوا کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کو، اپنے اوقات کو پھر وہ برے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ دعا بہت اچھے سے کی ہے اپنے اس سفر میں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا،
وَزَكِّيهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ تو یہ جو دعا ہمیں بار بار کرنی ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹ رہیں اور ہم بھٹک نہ جائیں، ہم تقوی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگیاں گزاریں، ہر وقت ملحوظ خاطر تقوی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہ چکے۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، بلائی اور بخل اس میں بتا دیا گیا کہ راہ خدا میں خیرات کرنے والے بلائی کو، جو بھی بلائی ہے بیٹرمنٹ ہے، اس کو سچ ماننے والے اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ ایک تو کس کے لیے کہا؟ جو چیریٹی کرنے والے، پھر جو بھلائی اور نیک کاموں کو سچ مانتے ہیں اور پھر تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے کس چیزوں کی طرف سہولت ہوگی؟ آسان راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر نا آپ کے سامنے کانٹرڈکشن رکھی ہے کہ دن اور رات کے پیئر ہے، روشنی اور اندھیرا ہے، مرد اور عورت ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فیلڈ ہے، ہر کوئی اپنی گیلیکسی میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر انسان کو اپنی ذمہ داری اور اپنے مقصد پہ فوکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ سے جا کر جو ہے وہ ملنا ہے۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری اپنی ڈیوٹیز ہے نا ان پہ رہنا چاہیے۔ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق انسان کو ملتی ہے جب وہ متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا متقی بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیچنگز ملیں گی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اور اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ جو بخل کرنے والے، اللہ سے بے نیازی برتنے والے اور بھلائی کو جٹلانے والے کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ تو پھر یہ دیکھیں کہ روحانی یا جسمانی بیماری اگر کسی کو بھی ہو نا، ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ صدقہ شروع کر، روزانہ اپنی وسعت کے مطابق دیکھیں تو جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ ایک کے بعد ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس لیے کہ صدقہ نہ صرف یہ کہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ کے ہاں انسان کا جو ہے مرتبہ بھی بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس انسان سے چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے غضب کو دور کرنا چاہیے، اس میں صدقہ بہترین چیز ہے اللہ کے قرب پانے کا، کہ ہم اپنے مالوں کو بھی پاک کرتے چلے جائیں اور اپنے نفسوں کو بھی پاک کرتے چلے جائیں صدقہ دے کر۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس یتیم کی توہین نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ کرو۔ مطلب اظہار کرو گے تو کیا ہوگا؟ شکر الہی اور تعلیمات قرآن پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ جس شخص کا بھی دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہو، جس کو بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہوں، جس کے دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کثرت سے بلند آواز پڑے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہو جائے گی، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ کہ ہمیں جو ہے زندگی میں مصیبتوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی کے ساتھ ہمارے اینڈ سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ بھگتنی پڑتی ہے۔ ہماری زبان جو ہے وہ طعنہ و تشنیع سے خالی رہنی چاہیے۔ ہمیں زندگی میں جب کبھی مشکلات ہو، پریشانی ہو، نیگیٹو سچویشن ہو تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس میں یتیم کے حوالے سے بات کی گئی، کوئی بھی یتیم ہو، مظلوم ہو، سوالی ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہے، اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی کر کے غلط رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بلند ترین اخلاق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اڈاپٹ کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی اسی اخلاق کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ النشرہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ تو سینہ کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ ایک خوش نصیبی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی ہوتی ہے وہ وسعت، فراخی جو ہمیں بڑھانی ہے۔ یعنی آپ نے اور میں نے، ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ اللہ سے بخشش مانگنی ہے، گناہوں کی بخشش، اور یہی ہماری زندگی کو آسان کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ جتنا ہم استغفار کریں گے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی اور آسانی کے ساتھ تنگی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے
اپنے آپ کو رب کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ ان چیزوں میں پڑھ کر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، رب کا فضل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہنا ہے، اللہ کے قرب پانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ تنگی، تکلیف یا گھبراہٹ میں، وحشت میں اللہ سے ہمیں دور نہیں ہونا۔ تو یہ جو سورہ علم نشرہ ہے اور سورۃ الضحیٰ ہے، یہ دونوں ہی دل کی تنگی کو دور کرنے والی صورتیں ہیں، ڈپریشن کو ختم کرنے والی صورتیں ہیں۔ جن کو بھی ان مسائل کا سامنا ہے وہ کثرت سے ان کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ التین ہے۔ ہمیں انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے بدترین بنا دیا، سوائے نیک اعمال کرنے والوں کے، یعنی نیک اعمال کے بغیر انسان بدترین مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نیک اعمال پہ قائم و دائم رکھے۔ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، سیدھا قد دیا ہے، سیدھا کھڑا کیا ہے، جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کے نہیں چلتے ہم، الحمدللہ۔ خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں، بہترین خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور بھی بہت کچھ عطا کیا۔ اور ہمارے سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز ہمارے لیے کی ہوئی کہ ہمارے قابل شرم حصے چھپا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر، نہ صرف زبان سے، ہمارے دل سے بھی ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہونا چاہیے، اور جسم کے تھرو اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ رب کا نام لے کر پڑھیے۔ سورۃ العلق کی آیات پہلی وحی کی آیات ہے، اور اس میں کیا، اے نبی پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اسے وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی 5 آیات قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے، اور اس میں قلم کی اہمیت بتائی گئی۔ انسان کی بیسیکلی عزت کس چیز میں ہے؟ علم میں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہے۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پھر اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ سب سے آخر میں جو آیات ہے، اسپیشلی شروع میں تو ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی علم اور قلم کے حوالے سے، آخر میں کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں خوب خوب اللہ کے حضور سجدے کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور وہ بھی سجدوں میں جا کے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں سجدوں کی کثرت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سورۃ القدر، آیات 1 سے 5 ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات، علماء کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ 27th نائٹ ہے، میں نازل کیا۔ یہ شب 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے مطلب 83 years and 4 months سے بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ شب قدر جو ہے یا لیلۃ القدر ہے، یہ آخری عشرے کی ایک رات ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے لیے بہترین طریقے سے ریڈی ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، نیک کاموں میں بڑھ جایا کرتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کھایا کرتے تھے۔ اور اس حال میں ہونا چاہیے انسان کو اس رات میں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، تاکہ فرشتے جب جائے تو ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اور اس میں پھر ایک چیز یہ آتی ہے کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ نماز انہوں نے نہیں ادا کرنی ہوتی، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو وہ تسبیحات کریں، اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، اس رات کی برکت سے جو ہے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس سورۃ البینہ ہے۔ اس بہترین اور بدترین گروہ کا جو ہے وہ کمپیریزن بتا دیا گیا۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہو گئے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، یہ بدترین گروہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین لوگ ہیں، ان کا صلہ دائمی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان تو ہم لا چکے الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ کاربند رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں بہترین لوگ بنائے جن کا صلہ کیا ہوگا؟ دائمی جنتیں ہوں گی انشاءاللہ، آمین۔ اور جو ایمان ہے نا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، it's a big difference between a مشرک and a Muslim۔ فرسٹ آف آل مسلمان اور کافر میں فرق ہے ہی نماز کا۔
اور ایک انسان جب نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنے آپ کو پھر چیک کرے کہ ویئر ہی از اسٹینڈنگ بیسیکلی. اور اللہ کی رضا پھر کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جو ڈرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ نیک عمل کرتا ہے. انہی لوگوں کے لیے تو کہہ دیا گیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، پھر ان کا ریوارڈ ایسی جنتیں ہیں فار ایور، ہمیشہ والی. دین زلزال، ہمارے پاس سورۃ الزلزال آ جاتی ہے. اس میں قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو زمین لوگوں کے اچھے برے اعمال کی گواہی دے گی. تو آج ہم یہاں بیٹھ کر اگر قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ زمین گواہی دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی رائے گا نہیں جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے وہ اسے کسی ہریالے میدان میں کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چلے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. اگر اس کی رسی ٹوٹ گئی یا ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کو جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور ایون اس کی لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھی جائے گی. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے گا اس کا پانی پیے خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. تو جن چیزوں کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں نا اور پھر ان کے ذریعے جو کچھ بھی ہوتا ہے پھر وہ نیکیوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی جو عمل ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتا. پھر انسان ناشکرا ہے اور زر پرست ہے. اس میں سورۃ العادیات میں مینشن کیا گیا کہ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو مال و دولت سے جو ہے وہ محبت نہ ہو، لیکن مال و دولت کی محبت یہ بھی کہتی ہے کہ صدقہ دو. ٹھیک ہے، جتنا مال ہمارے پاس ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں دوسروں کو بھی دیں کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے جس میں سے ہم نے کسی کو دینا ہے. ٹھیک، تو اللہ کی اپنی جو بھی ہماری نعمتیں ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا نا ہر چیز نعمت ہے، وہ رزق میں آتی ہیں، ان کو ہم نے اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اللہ یقیناً چیک کرتا ہے کہ میں نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ان کے جذبے کیا ہیں. تو پھر ہمیں ہر نیکی کا کام خوشی سے کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے کہ روزہ قیامت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک اعمال کا زیادہ ہونا بتایا گیا. پھر وہ من پسند زندگی جنت میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیک اعمال کی کمی ہوگی ان کا ٹھکانہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہاں خوشیاں عطا کرے، ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں. اللہ تعالیٰ جنت کے مراحل جنت کی منزلیں ہمارے لیے آسان کرے اور سب کو ہم کو یہ جو جہنم ہے اس کی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد پھر کثرت ہوس کا ذکر ہے سورۃ التکاثر میں. کثرت ہوس، دنیا نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم لوگ کہاں پہنچ چکے ہو کہ قبروں تک جا پہنچے ہو اور روز جزا تم سے کیا باز پرس نہیں ہوگی. تمہیں مال کی کثرت نے، مال کی ہوس نے، کثرت ہوس نے غافل کر دیا، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. تو انسان کی بعض اوقات جب اپنی ضروریات جو پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ پھر اپنا ایکسٹرا ٹائم اور اپنی انرجی صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے پھر اپنی آخرت کمائے. لیکن ہوتا کیا ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. جب ایک انسان کو دنیا ملتی ہے نا پھر وہ دنیا کے پیچھے ہی لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے نا الحاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. تو ابن آدم، اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، اور باقی تو باقی کس کے لیے ہے؟ وارثوں کے لیے ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے کھا لیا اور ختم کر لیا وہ ہمارا، جو پہن لیا وہ بھی ہمارا، جو صدقہ کیا وہ بہترین تھا. کیونکہ انسان جب اللہ کے پاس چلا جائے گا اس کو واپس آنے کا موقع ملے تو جو چیز وہ سب سے زیادہ جا کرنا چاہے گا نا، جس کا وہ اجر بے حد پائے گا، وہ صدقہ ہوگا.
اور اس کے علاوہ جو بچا ہے وہ باقی سب بارکوں کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے اور وہ قبروں تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جو ہے مال کی کثرت اور کثرت ہوس میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ جو کچھ ہو ہمارے پاس اس کے اوپر ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو ہمیں کمپلیٹ قناعت ہو، نعمتوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ ہمیں عطا فرمایا، سپوز ہم اگر شام کو بیٹھتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں، ہمیں کھجور اور پانی بھی ملتا ہے، تو کیا وہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہوگا؟ ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ آج ہم اگر بیٹھے آرام سکون سے اس کھجور کو کھا کے اس کے ساتھ پانی پی رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ ہمیں چھوٹی سی چیز سے سوچ کے آگے بڑی کی طرف جانا ہے۔ کسی کو تو شاید کھجور بھی نہ ملتی ہو پورا مہینہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا جب سوچیں گے نا، تو تب پھر خیال آئے گا کہ ریئلائز ہوگا کہ اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پھر جو ہے وہ نیک اعمال کی وجہ کامیابی کیا ہے؟ آیات 1 سے 3 سورۃ العصر، بہت ہی پاورفل سورہ۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق و صداقت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ نہ لیتے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ اگر ہم اس پہ غور ہی کر لیں نا کہ اس میں کیا کچھ ہے، تو ہماری زندگیاں بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی۔ اس میں ایمان کا کہا گیا، عمل صالح کا کہا گیا، حق کی تلقین کی گئی اور صبر کی تلقین کی گئی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنی سکلز کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بابرکت بنائے۔ بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے اس کا میسج، میں نے بس سمجھنے کوزے میں بند کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورۃ الہمزہ، غیبت کرنے والا اور زرپرست جہنمی ہے۔ جو غیبت کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ تو جب مال زیادہ ہوتا ہے تو انسان میں ایک اکڑ آ جاتی ہے، اور جب وہ اکڑ آتی ہے نا اس کے اندر، تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جب وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت۔ یہ تو زیر بھی اللہ کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی پرفیکٹ نا، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ غیبت اتنی بڑی بنائی ہے جس میں کہ جو ہے مردار کھانے کے برابر ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اتنی گھن آتی ہے سوچ کر کہ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر یہ کہ مال واقعی میں انسان کی بڑی کمزوری ہے، یہ مال کو گنتے رہنا، اس کو جمع کرتے رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو چیزیں ایسی برائیاں ہیں نا جن سے چھوٹتی ہی نہیں ہے جان، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ برائی ہے۔ ہم غیبت کو یہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے، اس وقت میرا دل دکھا ہوا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور مال کے حوالے میں سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کو مال پسند ہے، اولاد پسند ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو جمع کرنا چاہیے اتنا جتنی کی ضرورت ہو، نہ کہ اسی کے پیچھے، کیونکہ پھر بہت ساری خرابیاں اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر اس اصحاب فیل کی جو ہے تباہی کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر اپنے اصحاب فیل یعنی کہ ہاتھی والے یعنی یمن کے جو بادشاہ ابرہا تھا، اور اس کے 60,000 فوجیوں اور 13,000 ہاتھیوں کا لشکر جو کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے چلا تھا خدا نخواستہ، پر ابابیل یعنی کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، جس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ تو یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بہت حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں، اور ہماری تجارت جو ہے وہ فلرش نہیں کرتی۔ تو انہوں نے یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا بنوایا، چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے۔ وہ بہت ہیوج قسم کا تھا، 1 ارب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجاست کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ 2 ہاتھیوں کے لشکر
سے جو ہے لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وادی محصر کا مقام جو حج کے راستے میں آتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے کہ وہاں سے تیزی تیزی سے گزرو نا، اس جگہ پر پرندے بھیجے، اور اس نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ سال بہت زیادہ اہمیت والا تھا، جس کو عربوں کے تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی جو ہے وہ ترغیب دلاتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پیارے گھر کی حفاظت فرمائی اور کیسے ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ قریش ہے، اس میں ذکر کیا جا رہا ہے خوشحالی، امن و سکون لوگوں اور سفروں سے مانوس ہونے کی وجہ سے قریش کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ قیامت کے انکاری ہیں سورۃ الماعون میں، ان کی کیا برائیاں ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، وہی یتیم و مسکین کو دھکے دیتے ہیں، ایسے لوگ اپنے نمازوں سے جو ہے وہ غافل ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ پھر کوثر کی بشارت دی گئی، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، تم اپنے رب کی ہی نماز پڑھو، تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ سورۃ الکافرون ہے، اور سورۃ الکافرون کے اندر جو ہے وہ کیا میسج ہمیں مل رہا ہے، کہہ دو میں ان بتوں کو نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو، نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس میں بندگی کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، دین اسلام ہمارے لیے اور ان کے لیے پھر ان کا جو بھی ملت شک وغیرہ۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اور چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور سب سے مین چیز جو اس کے اندر ہے، اس کے پاورفل میسج میں جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، کہ شرک سے بری کرنے والی صورتوں میں سے ہے۔ اور میں نے اس کا جو ہے ایک لاسٹ کچھ دنوں سے کوشچن پوچھا گیا تھا، تو میں نے اس کو کیا ہے ویریفائی۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جانے والی صورت ہے، ٹھیک ہے، فجر اور مغرب کی سنتوں میں اور وتر میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان شرک سے بری رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اس صورت میں، سب کو علی الاعلان بتا دیجئے کہ تم لوگوں کا طریقہ اور ہے اور ہمارا طریقہ اور ہے۔ تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص ہے اور پاک ہے اور صاف ہے اور بلند ہے، جس میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد پھر سورہ نصر ہے، آیات 1 سے 3 میں، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اسے مغفرت طلب کرو۔ اور اس میں کیا منشن کیا گیا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ گروہ در گروہ جو ہے نا دین میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کی بات ہوئی تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار پڑھنا بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم مغفرت طلب کریں اللہ کی۔ اسی لیے دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر صرف ہم 1 بار کہتے ہیں، لیکن استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم 3 بار کہتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ استغفار تو ویسے بھی سونے سے پہلے بھی ہمیں کرنے چاہیے، سجدے میں بھی کرنا چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد بھی ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ اتنی ضرورت ہے ہماری زندگی میں استغفار کی ہمیں، کیونکہ دن میں 70 سے زیادہ تو کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اور پھر ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی استغفار کی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد گستاخ رسول کے انجام کی خبر سورۃ اللہب میں دی گئی۔ ان آیات میں کیا مینشن کیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جلسے گا۔ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور گستاخی میں پیش تھی، اور ابو لہب جو ایک عبرتناک موت مرا تھا۔ یہ پوری کی پوری سورہ میں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ستایا، پھر یہ دونوں کا انجام بھی عبرتناک ہوا، ان کے جو بچوں نے بھی بدتمیزیاں کی تھی ان کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ خیر بہت ڈیٹیل سورہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی صفات کمالیہ سے بتائی گئی ہے سورۃ الاخلاص میں۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔
मुशरिकीन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमें अपने रब का नसब बताइए। उस पर आपने सुनाई ये सूरह को, कुल हुवल्लाहु अहद। और अगर आप मजमून और अजर के हिसाब से इसको देखें, ये सुलुसुल कुरान है, 1/3 ऑफ द कुरान। तो जो 3 दफा इसको पढ़े उसका अजर, उसका सवाब 1 कुरान पढ़ने के बराबर है। तो ये सूरत ऐसी सूरत है जो जन्नत को वाजिब करने वाली सूरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए सुना तो आपने फरमाया वाजिब हो गई। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह क्या वाजिब हो गई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। और असमद की तो डेफिनेशन ही इस कदर खूबसूरत है ना, उस सरदार को कहते हैं असमद, जिससे कोई बर्तन नहीं होता, वो हस्ती जिस पर सरदारी खत्म हो जाए, वो हस्ती जिसकी तरफ सब कसद करें, जो हर एक से बेनियाज हो, वो बाला है। और औलाद ना इंसान की कमजोरी, हम कमजोर हैं, हम कमजोर थे तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी। अल्लाह को इस कमजोरी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अल्लाह को किसी औलाद की जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर जो है इसमें आज़म कहा जाता है कि इसके अंदर है सूरह इखलास के अंदर, ताकि हमारी दुआएं अल्लाह ताला हमें कबूल करे हमसे। तो इसमें फिर उसके बाद आ जाती असमद, जो है ये बहुत पावरफुल नेम है। कभी आपको मौका मिले तो असमद का मुताला कीजिए, ये अल्लाह की मार्फत अता फरमाए। उसके बाद फिर सूरतुल फलक है, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और रात की तारीकी के शर से, और गिरहों में फूंकने वालियों और हासिद के शर से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम नहीं देखते कि आज की रात ऐसी आयात उतरी है जिनकी मिसल कभी देखी नहीं गई, और वो सूरतुल फलक और सूरतुल नास है। ये बेहतरीन ताउज़ है कि जिनके जरिए अल्लाह की पनाह हासिल की जाती है, हर चीज के शर से बचाने वाली है ये सूरह करीम। सारे शर के बाद रात के शर, जादू के शर, हसद के शर से इसमें पनाह मांगिए, क्योंकि वो ये चीजें इंसान को ले डूबती हैं। ये तो दिलों का राज है, हमें क्या पता कि हमसे कौन हसद कर रहा है, ये तो अल्लाह को पता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत खूबसूरत 2 सूरतें दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास फिर सूरतुल नास है, इसमें तौहीद की तरफ भी है, उसके साथ साथ जहां प्रोटेक्शन मांगी गई है। कह दो मैं पनाह का तालिब हूँ उस खुदाए वाहिद से जो इंसानों का रब है, बादशाह है और हकीकी माबूद है, और पनाह मांगता हूँ पसे पर्दा रहकर वसवसा डालने वाले इबलीस के शर से, खा वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों अल फलक और अन्नास को मवज़तैन यानी पनाह मांगने वाली 2 सूरतें भी कहा जाता है। ये जादू का असर ज़ाहिर करने के लिए हैं, नजर बद से बचने के लिए हैं, और बीमारी से बचाव के लिए, जाड़ फूंक के लिए इनका पढ़ना अक्सीर है। और इनके फजाइल की रवायात जो है सही सनदों के साथ हमें इन रेफरेंसेस में मिलती हैं। और देखें कोई भी बदगुमानी जहां कहीं आए वहां पर क्या कर लेना चाहिए, फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए, फौरन ये दोनों सूरतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिल जो है ना बहुत कीमती है, और कुरान से अगर ये खाली होगा ना तो शैतान यहीं पे अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सबसे प्रेशियस प्लेस है हमारी बॉडी की। सबसे कीमती बड़े खजाने जो है वो दिल पर नाजिल होते हैं। दिल पर जहां ईमान है, हमारा तकवा है, इखलास है, नियतें यहाँ जन्म लेती हैं, इरादे बनते हैं, सब कुछ तो हमारे दिल में है, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं। अब बार बार आकर अगर दिल पर हमला करेगा शैतान, या हमारे सीने के आसपास रहेगा, ताकि इस खजाने को, इस ट्रेजर को, इसमें जो कीमती और खूबसूरत खजाना हमारे दिल में है, हमारे इस दिल को कमजोर करे, हमारे ईमान को कमजोर करे, या फिर शैतान हमारा अकीदा खराब करने की कोशिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इबादत के मामले में
ایسے کرنے والا بنا دے کہ ہم ریاکاری میں پڑ جائیں, خود پسندی والے خیالات میں پڑ جائیں, کیونکہ شیطان تو ہے ہی ایسا جو خون کی طرح ہمارے اندر گردش کرتا ہے. تو ایسی صورتوں میں تمام وسوسوں اور منفی خیالات سے بچنے کے لیے اصلاح کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم موعظتین کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں منشن ہے باقاعدہ کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم آج تک یہ سوچتے آتے ہیں نا کہ شیطان ہمیں ستا رہا ہے, تو یہ سوچے کہ ایک مومن بھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کے ذریعے شیطان کو تھکا دیتا ہے. مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان پھر کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ من الجنتی والناس, جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے دوست بھی ہیں شیاطین کی طرح جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں. وسوسے آتے ہیں ہمارے اندر. بعض اوقات ہماری مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم ان مجالس کو چھوڑتے ہیں نا, محفلوں سے, گیدرنگ سے, ہماری جو بھی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, جب بھی ہم ان کو چھوڑتے ہیں نا تو ہمارے اندر عجیب سی پریشانی اور بے چینی لاحق ہو جاتی ہے. ایسی جو مجالس, ایسی جگہیں بیسیکلی جو ہمیں اتنا بے چین کر کے چھوڑتی ہیں وہ ہمیں دین سے دور کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کمپنی کو چیک کریں کہ جن گیدرنگز کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں یا جن جگہوں پہ ہم بیٹھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, کیا وہ مجالس اس چیز کو ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہم وہاں جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مجالس کو, ہماری جو جگہیں جہاں ہم ملتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ہمارے عزیز و اقارب ہیں, وہاں ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو بھی حفاظت میں رکھے, ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے. تو دل ایک بہت بڑا خزانہ ہولڈر ہے, اس کو ہم نے بچانا ہے شیطان کی اکساہٹوں سے, اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اللہ کے ذکر کو اس طرح سے پکڑیں کہ شیطان بھی تھک جائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.